اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو وراثت کے اصول قانون ہم نے پڑھے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں جن قانون بتائے ہیں، آج ان کے بارے میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ان قانون کی اہمیت کیا ہے، یعنی اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے تو اس کو کیا ہے، اور اگر کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا تو اس کے متعلق اللہ کا کیا حکم ہے، یعنی ان قانون کی حیثیت کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس کے متعلق پڑھیں گے کہ یہ صورت نساء ہی کی جو آیتیں ہم نے 12 تک پڑھی ہیں، 11 اور 12 کے بیچ میں، آیت نمبر 11 اور 12 کے بیچ میں یہ اصول بیان ہوئے تھے، ان کے حصے بیان ہوئے تھے، کتنے حصے اللہ تعالیٰ نے جو بھی فیصلہ دیے وہ سارے اس میں 11 اور 12 کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ ابھی 13 اور 14 کے بیچ میں ان کے نفاذ کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ان کو مانتا ہے اس کے لیے اس کو کیا ہوگا، اور جو نہیں مانتا ان کے لیے کیا سزا ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن حسب وعدہ کہ قرآن سے ہم بہت دور ہیں، قرآن کی پہلے ہم شان قرآن کے متعلق قرآن ہی کی آیت سے انشاءاللہ عظیم قرآن کی شان کے متعلق پڑھیں گے۔ تو پہلے شان قرآن کے متعلق سورۃ حشر آیت نمبر 21 کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی شان سورۃ حشر آیت نمبر 21 میں یوں بیان فرمائی ہے: لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ لو اگر شرطیہ ہے، انزلنا اگر ہم نے نازل کیا ہوتا، اگر ہم نازل کرتے ھذا القرآن اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر، اگر ہم پہاڑوں کو نازل کرتے پہاڑوں کے اوپر کہ اے پہاڑوں تم نے انسانوں کی طرح اس کے اوپر عمل کرنا ہے، چاہے تم اس کی نافرمانی کر لو، اس کے خلاف چل لو، چاہے اس کے حکم پہ چلو، تو دونوں صورتوں میں تمہیں انعام اور سزا ملے گی۔ اگر اس کے حکم پر چلو گے تمہیں انعام ملے گا، اور اگر تم اس کے نافرمانی کرو گے، اس کی کتاب کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے تو تمہیں سزا ملے گی۔ تو جبل رأیتہ خاشعا متصدعا، تو وہ بھی اللہ کے عذاب سے ڈر کر، خوف کی وجہ سے بیٹھ جاتے، دب جاتے، اپنی بلندیوں کو کھو کر نیچے جھک جاتے، دب جاتے کہ ہم اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ظالم اور متکبر انسان کس طریقے سے قرآن کی مخالف چل رہے ہیں، متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ اللہ کے خوف سے پہاڑ اپنی اونچائیاں ختم کر دیتے اور دب کر زمین کے ساتھ مل جاتے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن اتنا بڑا ہے۔ تلک الامثال نضربها للناس، اور یہ مثال ہم نے قرآن میں جو مثال ہو یا جو کچھ بھی ہو اس کو مذاق نہیں سمجھنا۔ اللہ جو فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اپنے پیار سے فرما دیں یا غصے سے فرما دیں، وہ کر بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خواہ مثال بیان کریں، خواہ غصے سے کہیں، خواہ پیار سے کہیں، خواہ مثال دیں، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کریں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس کو مثال نہیں سمجھنا کہ مثال دی ہے کہ ایسا ہو تو نہیں سکتا، ہو جائے گا، نہیں۔ تلک الامثال نضربها، لوگوں تمہارے لیے ہم نے مثال بیان کر دی ہے کہ پہاڑ دب جائے، پہاڑ دب بھی جاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ پہاڑ دب کر زمین کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اتنا بڑی یہ کتاب ہے۔ نضربها للناس، ہم نے یہ مثال کس کے لیے دی؟ ہم نے انسانوں تم کو یہ مثال دی ہے کہ تم دب نہیں رہے، تمہیں ہر وقت دبنا ہوگا، اور اس وقت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ لعلہم یتفکرون، اس مثال کو پڑھ لو، اور یہ پہاڑ اگر اس کے خوف سے دب جاتے ہیں تو تم کیا چیز ہو، تھوڑا سا فکر کر لو۔ تو اس لیے قرآن بہت بڑی عظیم شان ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی عظیم اور ان کے دل کی محبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت نازل نہیں ہوتی یا لیٹ ہو جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پریشان ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا قرآن سے، اور اتنا پیار ہے، اور آپ نے ہمارے لیے اپنی زندگی کا سب سے عظیم جو چیز
چیز ہے وہ ہمارے لیے قرآن کو بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی زیادہ حکم، اور آپ نے قرآن کیا ایک لفظ بھی نہیں چھوڑا جو ہم تک نہ پہنچایا اور آپ کی زبان مبارک سے تلاوت نہ ہوا ہو۔ تو اس لیے ہمیں قرآن پڑھنا ہے اور اس کے حکموں پہ عمل کرنا ہے۔ تو دوستو آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ وراثت کے حکم کو جو لوگ مانتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اور جو نہیں مانتے ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کو جو درجہ دیا ہے، جو وراثت کے پیچھے قانون گزرا ہے، اس کو جو درجہ دیا ہے وہ آیت نمبر 13 کے بیچ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ حدود ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، جو قانون تمہیں پیچھے ہم نے بتا دیے وہ قانون حدود میں آتے ہیں۔ تلک حدود اللہ ہے، اب جو حدوں کو مانتے ہیں، جو اس پہ عمل کرتے ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی بھی اللہ کے ان حکموں کو مانے گا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم اسی طرح بتایا ہے کہ انہوں نے حالانکہ نہیں کیا کہ یہ حدیث کا بہانہ رکھ کر ان حکموں کو چھوڑ دو۔ حدیث یاد رکھے کہ اللہ کے رسول نے کبھی قرآن سے ہٹ کر قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ بہانے رکھ کے کفر نہ کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزام نہ لگاؤ۔ اللہ کے رسول قرآن کی تبلیغ کرنے آئے ہیں، قرآن ہی کے قانون ہم تک پہنچانے آئے ہیں۔ تو فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی فرما برداری کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے مطلب یہ ہے کہ اس نے ماننا کہ یہ اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے قرآن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے قرآن جو اللہ کی طرف سے ان پر قرآن میں نازل ہے وہ فرما رہے ہیں، وہ اپنے جی سے کوئی بات نہیں بتا رہے۔ تو جس نے اللہ کے اور اس کے رسول کی فرما برداری کی یدخلہ جنات، ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ جنت اس کے ساتھ مشروط ہو گئی، وراثت کے ساتھ جنت مشروط ہو گیا کہ جو بندہ وراثت کے قانون کو مانے گا اس کو جنت ملے گی، اس کے علاوہ دوسرے کو جنت نہیں ملے گی۔ جنت میں جانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا سیدھا ہی جنت میں جانا، جس طرح یہودی اور پرانے مسیح لوگ جو اپنے آپ کو عیسائی اور یہودی کہتے ہیں وہ کہتے تھے ہاں چند دن جہنم میں رہے گی، اس کے بعد پھر نکل کر جنت میں چلے جانا ہے، تو کوئی ایسی سزا نہیں ہے۔ اسی طرح آج کہہ رہا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا جنت میں چلا جائے گا۔ یہ پڑھ لو کہ یدخلہ جنت تجری من تحتہا الانہار، جو حدود کے قانون کو مانے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تحتہا الانہار، ایسی جنت جس کے بیچ میں بہتی نہریں ہیں، اور ہمیشہ کے لیے کائنات کی ہر دولتیں اس کو دی جائیں گی۔ جو اللہ کے حدود کے قانون کو مانے گا، اپنے بہن بھائیوں کا حق کھانے والوں، ان کی حق کو دبا دینے والوں، ظلم کر رہے ہو تم لوگ زمین کے بیچ میں، کبھی تم آگے جا کر صرف اور صرف دوزخیوں کا ریشہ پیو گے، جو ان کے جسم سے جہنم میں جل کر جو خون نکلے گا نا اس کو پیو گے، اس کے بعد کوئی پانی کا گھونٹ بھی نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا من تحتہا الانہار، ہم ان کو نہروں والی جنتوں میں اور بڑے بڑے محلات میں داخل کر دیں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے ان کو دے دیں گے، ان کے نام پر ان کے دائیں ہاتھ میں رجسٹریاں دیں گے۔ وہ خوش ہو جائیں گے جن کو دائیں ہاتھ میں انتقال، رجسٹریاں، ہر طرح کی دولت کے کاغذات ملیں کہ یہ تمہارے اپنے دائیں ہاتھ میں لو۔ اللہ ان کو دائیں ہاتھ میں ان کے، ہم تو کہہ دیتے ہیں امال میں مت بولو، ان کی جائیداد، ان کی جنتوں کے کاغذات، ان کی ملکیتی کاغذات ان کو ان کے دائیں ہاتھ میں دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم ان کے دائیں ہاتھ میں دیں گے ان کے کلمہ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اے انسان وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، سب سے بڑی کامیابی تیری یہ ہے، اگر تو جنت حاصل کر لی تو بہت بڑا پہلوان اور بہت بڑی تو نے کامیابی حاصل کی، اس کو کہتے ہیں کامیابی۔ اب دوسری آیت کے بیچ میں ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان قانون کو مانے گا اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور کائنات میں سب سے عظیم ترین اور سب سے ترقی یافتہ اور کامیاب آدمی یہ ہوگا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 14 کے بیچ میں، اسی سورۃ نساء کی آیت نمبر 14 کے بیچ میں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا جو لوگ ان حدود کے قانون کو نہیں مانتے ان کے لیے کیا حکم ہے۔ اللہ بزرگ برتر فرماتے ہیں وَمَن یعصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَن یعصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے نافرمانی کی، ان کو نہ مانا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ،
اور جس نے ان کی حدود کو عد کیا، توڑ دیا، حد ان کو توڑ کر ان کو نہ مانا، اپنے من مانے کی، وَيَتَعَدَّى حَدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا، وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، ذہن سے نکال دے وہ جنت کو۔ یہ کوئی خیالی نہیں ہے، وہ بل جی کوئی پتہ نہیں اللہ نے کس کو بخش دینا اور کس کو اللہ نے جہنم میں ڈالنا ہے، کوئی پتہ نہیں اللہ کو کون سا بندے کا کام ہے جو پسند آئے نا۔ قرآن میں پسند اور ناپسند اللہ تعالیٰ کی لکھی ہے، کوئی یہ خیالی دین نہیں ہے، یہ قانونی دین ہے۔ مت ایسے اپنے منہ سے بولو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھے ہیں جو عمل پسند ہے، اور جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ بھی اللہ نے لکھ دیے ہیں۔ اللہ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی کہ پتہ ہی نہیں کہ جی کون سا عمل اللہ کو قبول اور کون سا نہیں ہے۔ ایسی جھوٹ اور ایسی غلط باتیں اور گندی باتیں کر کے اللہ تعالیٰ پر الزام نہ لگاؤ۔ اللہ نے فرمایا ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، ہر شخص کو اس کا ایک ایک عمل پڑھ کر سنائیں گے۔ یہ آپ میں اعمال کی کتاب کے بارے میں انشاءاللہ قرآن سے بتا دوں گا۔ اللہ وَيَتَعَدَّى حَدُودَهُ، اور جو اللہ کی حدود کو توڑے گا، یہ بتا رہا ہوں کہ عمل پسند، اوپر والا عمل اللہ کو پسند ہے، اور نیچے والا جو عمل ہے نا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کو اللہ نے جہنم میں ڈالا، یہ خیالی دین نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَيَتَعَدَّى حَدُودَهُ، اور جو اس کو توڑے گا وہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ خیالی دین نہیں ہے کہ پتہ نہیں کون سا پسند ہے اللہ کو کون سا نہیں ہے۔ جھوٹ مت بولو، مت ایسے جاہلانہ باتیں کرو دین کے بیچ میں، اسلام بہت بڑا دین ہے۔ وَيَتَعَدَّى حَدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا، جو ان حدوں کو، جو وراثت کے قانون کو نہیں مانے گا ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ کتنی دیر کے لیے؟ خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور ہمیشہ کے لیے داخل ہوتے ہیں کافر، یہ خالدن فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کو ہر ذلت اس کے اوپر، ہم کائنات کی جتنی ذلتیں ہیں اس کے پردے میں ڈال دیں گے، اور یہ شخص کافر ہو جاتا ہے جو قانون حدود کو نہیں مانتا، وراثت قانون حدود میں آ جاتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اور کافر کیسے ہوتا ہے؟ یہ قرآن سورۃ توبہ آیت نمبر 97 کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس کا ایک قانون بیان کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس کوئی دیہاتی آتے تھے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو مسلمان ہو گئے، لیکن جب حدود کے قانونوں کو پڑھ کر سنا دیتے کہتے ہیں یہ تو نہیں ہم مانتے، مطلب منہ سے کہہ رہے تھے لیکن دل سے نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ حکم فرما دیا، تو پھر اس سے یہ قانون واضح ہو گیا کہ یہ لوگ کافر اور منافق ہیں جو لوگ قانون حدود کو نہیں مانتے۔ آیت نمبر 97 سورۃ توبہ 11ویں پارے میں آئے گی، آپ نے خود پڑھ لینی ہے۔ آپ میرے ساتھ بحث کرنے کے بجائے آپ نے اسے کیا کرنا ہے، خود قرآن کو کھولے اور پڑھے۔ العراب اشد کفرا و نفاقا، اشد کہتے ہیں انتہائی سخت، شدید ہوتا ہے نا لفظ شدید، اس کی کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری ہے جو ہے نا شدید سخت، اس کی ہارڈیسٹ، یہ ہارڈیسٹ کی سپرلیٹیو ڈگری ہے کہ اشد بہت ہی زیادہ سخت قسم کے، کفرن سخت کافر، و نفاقن اور منافق سخت قسم کے منافق ہیں وہ لوگ، وَأَجْدَارُ اللَّهِ يَعْلَمُ حَدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اجدار ہیں، اجدار کہتے ہیں جو چیز کو سیکھنا ہی نہ چاہے کہ بیکار سمجھے۔ وَأَجْدَارُ وہ لوگ سخت پکے کافر اور منافق ہیں جو اللہ کے حدود کے قانون کو سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے اوپر حدود کے قانون نازل کیے ہیں، ما انزل علی رسولہ واللہ علیم حکیم، اور اللہ کو اتنا، اللہ تعالیٰ اتنے علیم ہے، ہر چیز کا اسے پتہ ہے، اور حکیم ہے کہ حکیم سے کیا مراد ہے کہ اللہ کی یہ قانون ہے، انہوں نے قانون رکھا کہ دنیا کے بیچ میں تم خلاف بھی، جو اللہ کے قانون کے خلاف بھی چل سکتے ہو، اللہ کے قانون پہ عمل بھی کرو گے، لیکن دونوں صورتوں میں عمل کرو گے تو بہت بڑا انعامات اور ہر کائنات کی چیز تمہیں ملے گی، اور اگر اس کے خلاف چلو گے تو تمہیں سزا ملے گی۔ لیکن دنیا کے بیچ میں نقد طور پر عمل نہ کرنے کے اوپر بالفور اسے سزا نہ ملنا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ حکمت کیا ہے کہ انسان کو ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ کل کو یہ نہ کہے کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، تو مجھے خام خواہ سزا مل گئی۔ اللہ نے فرمایا خام خواہ نہیں ہے، قرآن تیرے پاس پڑا ہوا ہے، تو اس لیے اللہ نے فرما دیا واللہ علیم، اللہ کو تین انسان تیرے ایک ایک کرتوت کا پتہ ہے،
حکیمن، وہ حکیم ہے کہ تمہیں اپنی حکمت اور اپنے قانون سے اس نے تیرے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تمہیں دنیا کی زندگی کا موقع دوں گا پوری کرنے کا، اس نے تمہیں موقع دیا ہے، تو اس کی حکمت سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنی زندگی کے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے سزا سے بچو اور جنتیں حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر کے تو ہمیشہ جنت حاصل کر کے عذاب سے بچ کر اپنے رب کو خوش کر لو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔